آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہم میں سے بہتوں کی اپنی کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے خاموش محبت اور ادھوری داستاں۔ یہ دو لوگوں کی کہانی ہے، حسینہ اور زلفی کی۔ ان کا رشتہ لفظوں سے نہیں، احساس اور خاموشیوں سے بنا، اور پھر آخرکار انہی خاموشیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہوگی کہ کیسے جو خاموشی ایک رشتے کی طاقت ہوتی ہے وہی اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ آئیے اس خاموش دنیا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جی، اور یہ موضوع اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ یہ محبت کے اس پہلو کو چھوتا ہے جس پر عموماً بات نہیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ اقرار اور اظہار کی کہانیاں سنتے ہیں، لیکن یہ جو انکہی محبت ہے نا، اس کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ آج ہم اسی کو سمجھیں گے کہ جب لوگ بات نہیں کرتے تو ان کی خاموشیاں آپس میں کیا کہتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ان کرداروں سے ملتے ہیں۔ یہ بالکل کسی مقناطیس کے دو مخالف سروں کی طرح ہے۔ ایک طرف حسینہ ہے، اتنی خاموش، سادہ اور گہری کہ اس کی سوچ بھی سنائی نہ دے۔ کہانی میں اس کی آنکھوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ دل کی باتیں نظر میں رکھتی ہو۔ اور دوسری طرف ہے زلفی، جس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجتی ہے۔ وہ زندگی سے بھرپور ہے، لیکن اتنا ہی حساس اور دل کا سچا بھی۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو محبت کا اظہار پھولوں سے نہیں بلکہ عمل سے، مطلب خیال رکھنے سے کرتے ہیں۔ یہ جوڑی ہی اپنے آپ میں ایک مکمل تضاد ہے۔ ان کی پہلی ملاقات بھی کسی فلمی منظر کی طرح نہیں تھی، بہت ہی عام سی، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ کہانی کا ایک جملہ ہے، بس ایک نظر اور دل کو لگا کہ کچھ تو ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ یہاں سے ایک ایسے تعلق کی بنیاد پڑی جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ یہ جو بغیر کہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل ہے نا، ماہرین اسے اٹیونمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی جب دو لوگ جذباتی طور پر اتنے جڑ جائیں کہ انہیں لفظوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور شروع میں تو یہی اس رشتے کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ زلفی کی شوخی حسینہ کی سنجیدگی میں رنگ بھرتی تھی، اور حسینہ کی خاموشی زلفی کی بے چینی کو سکون دیتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود کو جیسے مکمل کر رہے تھے۔ بالکل۔ آپ کی بات درست ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس رشتے کے اتنے آرام سے پروان چڑھنے کی وجہ حسینہ کی شخصیت بھی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ اس بے لفظ رشتے سے گھبرا جاتی یا وضاحت مانگتی، لیکن حسینہ کو اسی خاموشی میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ مجھے کہانی کی وہ لائن بہت پسند ہے جہاں لکھا ہے، نہ ہاتھ تھامے گئے نہ وعدے کیے گئے، بس دل ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ یہاں محبت نہیں، عادی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عادت کا لفظ اس رشتے کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ محبت کو اکثر ایک طوفانی جذبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں تعلق ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہا تھا۔ عادت کا مطلب ہے ایک دوسرے کی موجودگی کا لازمی ہو جانا۔ زلفی کے لیے دن تب تک مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک وہ حسینہ سے بات نہ کر لے، اور حسینہ کی شامیں زلفی کے خیال کے بغیر ادھوری تھیں۔ یہ عادت، یہ ایک دوسرے کی ضرورت بن جانا، کسی بھی زبانی اقرار سے زیادہ مضبوط تھا۔ اور یہ خاموش تعلق کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے ہوتا ہے۔ جیسے کچھ شامیں تھیں جب زلفی دیر تک حسینہ کے پیغامات کا انتظار کرتا، اور دوسری طرف حسینہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بس اسے سوچتی رہتی۔ یہ وہ ذاتی لمحات ہیں جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے، مگر انہی سے ان کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ بالکل، اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب زلفی حسینہ کا نام لیتا تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا، اور حسینہ زلفی کی ایک نظر سے ہی سب سمجھ جاتی تھی۔ یہاں اشاروں کی ایک اپنی زبان بن رہی تھی جو صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی زبان صرف اشاروں پر مشتمل ہو تو جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، آپ کے پاس اسے صاف کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو ان کے درمیان ایک خوبصورت خاموش دنیا آباد ہو چکی تھی، لیکن ایسی کہانیاں اکثر ہمیشہ پرسکون نہیں رہتی۔ وہ کون سا پہلا لمحہ تھا جب اس خوبصورت خاموشی میں درار پڑنی شروع ہوئی؟ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، یہ دھیرے دھیرے ہوئی۔ جیسے موسم بدلتا ہے، کہانی بتاتی ہے کہ حالات بدلے، فاصلے بڑھے، اور جو خاموشی پہلے سکون کی علامت تھی اب وہ دوری اور غلط فہمی کا باعث بن گئی۔
مصنف اس کیفیت کو ایک جملے میں قید کرتا ہے: الفاظ کم پڑ گئے اور خاموشیاں بولنے لگیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جب کہنے کو بہت کچھ ہو مگر کہا نہ جائے تو خاموشی خود ایک پیغام بن جاتی ہے، اور اکثر وہ پیغام منفی ہوتا ہے۔ اور اسی کیفیت کو 2 جملوں میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ ایک دن حسینہ بہت آہستہ سے کہتی ہے، کاش تم پہلے جیسے رہتے۔ یہ جملہ کتنا عام ہے، لیکن اس میں اتنی تکلیف چھپی ہے۔ یہ ہر اس شخص کی آواز ہے جو ایک رشتے کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے اور بے بس ہوتا ہے۔ یہ ماضی کی شکایت ہے۔ وہ اس زلفی کو پکار رہی ہے جسے وہ جانتی تھی، جو بے فکر اور ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ اور زلفی کا جواب اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، جو مسکراہٹ کے پیچھے بھیگی آنکھوں سے دیا گیا۔ کاش تم سمجھ پاتی۔ یہاں آ کے کہانی جیسے ٹھہر جاتی ہے۔ حسینہ ماضی میں کھڑی ہے اور زلفی حال میں قید ہے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی جذباتی طور پر الگ الگ ٹائم زون میں ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک کلاسک کمیونیکیشن کا خاتمہ ہے۔ حسینہ کی خواہش دراصل ایک الزام ہے، اور زلفی کی التجا دراصل ایک شکایت ہے۔ وہ دونوں اپنی اصل ضرورت بیان نہیں کر رہے۔ حسینہ کو دراصل ری ایشورنس یعنی تسلی چاہیے، اور زلفی کو انڈرسٹینڈنگ یعنی ہمدردی، لیکن وہ یہ مانگ نہیں پا رہے۔ کہانی میں لکھا ہے، زلفی کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر کہہ نہ سکا۔ حسینہ سننا چاہتی تھی مگر سوال پوچھنے سے ڈرتی رہی۔ مجھے یہاں لگتا ہے کہ غلطی صرف زلفی کی نہیں تھی۔ حسینہ نے بھی تو کبھی ہمت کر کے سوال نہیں پوچھا، وہ بس انتظار کرتی رہی۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس کی خاموشی بھی اتنی ہی ذمہ دار تھی؟ یقیناً یہ 2 طرفہ ناکامی تھی۔ حسینہ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ تصادم سے بچتی تھی۔ سوال پوچھنے کا مطلب تھا کہ شاید اسے ایسا جواب ملے جو وہ سننا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، اس امید پر کہ زلفی خود سب کچھ سمجھ جائے گا۔ اور زلفی یہ سوچتا رہا کہ حسینہ اس کی مجبوریوں کو خود ہی محسوس کر لے گی۔ دونوں ایک دوسرے سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے رہے، اور بات چیت کا دھاگا ہی ٹوٹ گیا۔ اور اس کا نتیجہ کہانی کے اس جملے میں نکلتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں تھے مگر پھر بھی بہت دور ہو گئے۔ یہ جسمانی دوری سے زیادہ خطرناک جذباتی دوری ہے۔ آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی میلوں دور ہو سکتے ہیں اگر دلوں میں فاصلہ آ جائے۔ جی بالکل۔ کئی مہینوں کے اس جذباتی فاصلے کے بعد ان کی ایک اتفاقی ملاقات ہوتی ہے۔ نہ یہ ملاقات طے شدہ تھی، نہ اس کی کوئی تیاری تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پوری کہانی کا وزن آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اور مصنف نے اس منظر کو بہت کمال سے لکھا ہے۔ حسینہ نظریں جھکا لیتی ہے، زلفی دیکھ کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں کے دل زور سے دھڑک رہے ہیں مگر زبانیں خاموش ہیں۔ وہ ساری تاریخ، وہ سارے احساسات، وہ گلے شکوے، سب کچھ اس ایک لمحے کی خاموشی میں قید ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس خاموشی کو زلفی کا ایک مختصر، تقریباً بے جان سوال توڑتا ہے، خیریت ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، ہے نا؟ یہ ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہم اب اجنبی ہیں اور ہمیں اجنبیوں کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ جذباتی طور پر خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کہ اگر اس نے تم کیسی ہو جیسا ذاتی سوال پوچھا تو وہ گفتگو شروع ہو جائے گی جس کا سامنا کرنے کی ہمت دونوں میں نہیں ہے۔ خیریت ہو کا جواب صرف ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ یہ گفتگو کا دروازہ کھولنے کے بجائے اسے بند کرنے والا سوال ہے۔ اور حسینہ کا جواب ہاں، سب ٹھیک ہے۔ کہانی میں اس جملے کو سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ یہ لمحہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سچ بولنے کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس مقام پر سچ بہت بھاری ہو چکا ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کا مطلب ہوتا ایک ایسے زخم کو دوبارہ کھولنا جسے دونوں نے خاموشی سے بھرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جھوٹ بولنا سچ کے درد سے زیادہ آسان تھا۔ جس خاموشی نے کبھی ان کی محبت کو جنم دیا تھا، آج اسی نے جدائی پر حتمی مہر لگا دی تھی۔ اس ملاقات کا اختتام بھی ادھورے جملوں پر ہوتا ہے۔ حسینہ کہتی ہے، ہم دونوں نے کوشش کی، شاید قسمت نے نہیں چاہا۔ وہ ذمہ داری کو ایک غیر مری طاقت یعنی قسمت پر ڈال دیتی ہے۔ جبکہ زلفی کا جواب اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے، شاید ہم وقت پر سمجھ نہ سکیں۔ یہاں کرداروں کے لوکس آف کنٹرول یعنی اپنے حالات پر اختیار رکھنے کے نظریے کا فرق صاف نظر آتا ہے۔
حسینہ تقدیر پر الزام ڈال کر خود کو بری ذمہ کر رہی ہے، جسے نفسیات میں ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ زلفی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، جو انٹرنل لوکس آف کنٹرول کی نشانی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بنیادی فرق کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں ان میں ہمیشہ سے موجود تھا، بس اس بحران نے اسے ظاہر کر دیا۔ بالکل، یہ چھوٹا سا فرق بتاتا ہے کہ یہ رشتہ شاید شروع سے ہی ایک ناہموار بنیاد پر کھڑا تھا۔ جب تک حالات اچھے تھے یہ فرق نظر نہیں آیا، لیکن جیسے ہی مشکل وقت آیا ان کے رد عمل نے ان کی شخصیت کی گہری حقیقت کو سامنے لا کھڑا کیا۔ اور پھر آخری الفاظ، حسینہ پلٹتے ہوئے بس اتنا کہتی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ یہ ایک رسمی جملہ ہے، لیکن اس ایک جملے میں ایک عمر کی اداسی، ایک پوری کہانی کا اختتام چھپا ہے۔ اور زلفی کا جواب، جو وہ زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا ہے، تم ہمیشہ اپنا خیال رہو گی، یہ اس خاموش محبت کا خاموش انجام ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار آخری لمحے میں بھی نہیں کر پاتا، وہ اسے اپنے اندر ہی رکھ لیتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا اور وہ آخر تک ویسا ہی رہا۔ کہانی میں اس جدائی کو مکمل کہا گیا ہے، نہ وعدہ، نہ انتظار، نہ امید، صرف یادیں رہ گئیں۔ یہ تینوں چیزیں، وعدہ، انتظار اور امید، مستقبل سے جڑی ہوتی ہیں۔ ان کے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ دونوں اس انجام کو قبول کر کے الگ الگ راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ ہاں، وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں نے ذہنی طور پر اس باب کو بند کر دیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو۔ تو کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن کردار ایک دوسرے کو ایک طرح سے ہانٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کہانی کے آخر میں لکھا ہے، آج بھی حسینہ کسی موڑ پر زلفی کو ڈھونڈ لیتی ہے اور زلفی ہر خاموش لمحے میں حسینہ کا نام سوچ لیتا ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے خوبصورت اور تکلیف دہ حصہ ہے۔ یہاں بڑا نقطہ یہ ہے کہ کچھ محبتیں ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کا مقدر دل میں رہنا ہوتا ہے، زندگی کا حصہ بننا نہیں۔ نفسیات میں ایک زائگارنک ایفیکٹ نامی تصور ہے، جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ ادھوری چیزوں یا نامکمل کہانیوں کو مکمل کہانیوں کی نسبت زیادہ شدت سے یاد رکھتا ہے۔ وہ ذہن کے کونے میں کھٹکتی رہتی ہیں۔ شاید اسی لیے ادھوری محبتیں زیادہ طاقتور اور یادگار ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ایک المیہ ہے یا بس زندگی کی حقیقت کے کچھ چیزیں اپنے ادھورے پن کی وجہ سے ہی خوبصورت ہوتی ہیں؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو یہ کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی صاف ستھرا المیہ نہیں جس میں کوئی ولن ہو۔ یہ دو اچھے لوگوں کی کہانی ہے جو اپنی اپنی خاموش دنیاؤں کے درمیان پل نہیں بنا سکے۔ اپنے انداز میں یہ محبت اپنے ادھورے پن میں ہی مکمل ہے۔ اس نے اپنی آخری شکل پالی ہے اور وہ شکل ایک یاد کی ہے۔ کہانی کے الفاظ میں، کچھ محبتیں ساتھ نہیں چل سکتی مگر دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ جملہ اس پوری داستان کا خلاصہ ہے۔ تو اس کہانی خاموش محبت اور ادھوری داستان کے جائزے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے صرف خاموشی کے دو رخ نہیں دیکھے، بلکہ شاید اپنے اندر کی ان کہی باتوں اور خاموشیوں کو بھی پہچانا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اکثر اوقات سب سے بڑی غلط فہمیاں لفظوں کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ کبھی کبھی ہم محبت کا اظہار کرنے یا صفائی دینے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ جب ہم بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سامنے والا سننے کی حالت میں نہیں رہتا یا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ کہانی وقت اور صحیح سمواد کی اہمیت کو بہت شدت سے اجاگر کرتی ہے۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف حسینہ اور زلفی کی کہانی نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے کبھی نہ کہے گئے لفظوں کا بوجھ اٹھایا ہے اور جن کے دل میں کوئی ادھوری داستاں آج بھی زندہ ہے۔ اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ کہانیاں ادھوری رہ کر ہی زیادہ یادگار اور مکمل محسوس ہوتی ہیں؟ اور کیا محبت کے لیے مل جانا ضروری ہے یا صرف اس کا دل میں رہنا بھی کافی ہے؟ اس پر سوچئے گا